اقبال اکادمی پاکستان کی اس تقریب میں جو اکادمی کی مطبوعات کے تعارف کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے، ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے۔ حافظہ سیما نیاز صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لائیں۔ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ رضا فاطمہ سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ کبھی ایسی حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری، کبھی ایسی حاضری ہو میرے سامنے ہو روزہ، میرے سامنے ہو روزہ، مجھے موت آ رہی ہو، کبھی ایسی حاضری ہو۔ کچھ اہل علم مصنفین تشریف لائے اکادمی جو آپ کے سامنے اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں، اور کچھ اہل علم ہمارے ساتھ آن لائن آج کی تقریب میں شامل ہیں، جس میں انڈیا سے جناب ڈاکٹر عبدالحق صاحب اور اسلام آباد سے ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب، جناب محترمہ ڈاکٹر مسرت جبیر صاحبہ، اور کشمیر سے ڈاکٹر سردار فیاض الحسن صاحب ہمارے ساتھ اس تقریب میں آن لائن موجود ہیں۔ 1951 سے جب سے یہ ادارہ قائم ہوا، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ علامہ اقبال کی فکر کو عام کیا جائے، جتنے بھی وسائل میسر ہیں ان کو اختیار کر کے عام آدمی تک علامہ اقبال کی فکر کو پہنچایا جائے۔ اس میں سر فہرست کتابوں کی اشاعت ہے، انگریزی، اردو، فارسی، بین الاقوامی زبانیں، اور پاکستان کی تمام جو پاکستان میں بولی جانے والی قومی مختلف زبانیں ہیں ان کے اندر اقبالیات پر کتب شائع کی، اور علامہ اقبال کی کلام اور علامہ اقبال کی اپنی تصانیف کا بھی مختلف زبانوں میں تراجم ان کے کروا کے شائع کروائے۔ آج کے سیشن میں ہم جن کتابوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ 2020-21 اور 2021-22 کے دوران کی شائع ہونے والی کتابیں ہیں، جس میں اکادمی کی جو پہلے سے شائع شدہ کتابیں ہیں وہ بھی شامل ہیں، یعنی ہم نے کچھ کتابوں کو ری پرنٹ کروایا ہے جو اویلیبل نہیں تھی اہل علم کے لیے، قارئین کے لیے، اقبال لورز کے لیے، ان کتابوں کو ہم نے دوبارہ شائع کروایا، اور کچھ نئی کتابیں ہیں جن پہ ہم نے خود بھی ریسرچ کروائی، اور اس کے ساتھ جو اہل علم کے کام ہمارے پاس آتے ہیں پاکستان سے بھی اور پاکستان سے باہر سے بھی،
ان کتابوں کو بھی ہم نے شائع کیا، اور اس کا ایک پورا یہاں پروسیجر موجود ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی کتاب شائع ہونے کے لیے آتی ہے تو ہم اس کو باقاعدہ ایک معیاری طریقے سے اہل علم ماہرین سے اس کو ریویو کروا کے ایک پورا پروسیجر ہے وہ مکمل کرنے کے بعد ہم ان کتابوں کو شائع کرتے ہیں۔ 2020-21 کے دوران اکادمی نے 8 نئی کتابیں شائع کی، جس میں ایک انگریزی کی کتاب اور 7 اردو زبان میں کتابیں شامل ہیں، اور اس دوران ہم نے 17 کتابیں ری پرنٹ کی، یعنی وہ کتابیں جو اکادمی پہلے شائع کر چکی تھی ان کو دوبارہ ہم نے شائع کروایا۔ 2021-22 کے دوران اکادمی کے شعبہ ادبیات نے 16 کتابیں نئی شائع کی، جن میں 3 کتابیں انگریزی زبان میں ہیں، 1 کتاب کشمیری زبان میں ہے اور 12 کتابیں اردو زبان میں ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ جو ہم نے 16 نئی کتابیں شائع کی، اس کے ساتھ 19 کتابیں ہم نے ری پرنٹ کی، یعنی اکادمی کی پہلی کتابیں جو آؤٹ آف سٹاک ہو چکی تھیں، جن میں 5 انگریزی کتابیں شامل ہیں اور 14 اردو کتابیں شامل ہیں۔ کوشش شعبہ ادبیات کے تحت اقبال اکادمی پاکستان کی یہ ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری، ان کی فکر اور ان کی زندگی پر جو بھی اہل علم کام کر رہے ہیں اس کو منظر عام پہ لایا جائے، اور بہت سے ایسے موضوعات ہیں جن پہ یہ شعبہ خود بھی ریسرچ کرتا ہے اور اہل علم کی خدمات بھی حاصل کرتا ہے، اور خود شعبہ ادبیات کے اندر بھی علامہ اقبال کے خطبات پر، علامہ اقبال کی نفسیاتی فکر پر ہمارے اسکالرز جو ہیں وہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ مکمل ہوتا ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ العزیز اکادمی شائع کرے گی، جو اہل علم کے لیے نئے ایوینیوز ہوں گے علامہ اقبال کی فکر کو سمجھنے کے لیے۔ جو کتابیں شائع ہوئی ہیں آج ہم ان پر مصنفین سے جو ہمارے پاس تشریف فرما ہیں یا آن لائن ہیں ان کے خیالات سنیں گے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنی زندگی بھر کی تحقیق کو کس طرح پیش کیا ہے، اور اہل علم کے لیے اور اقبال لورز کے لیے، علامہ اقبال کو جاننے کی آرزو رکھنے والوں کے لیے کیا نئے علمی نکات، علمی پہلو لے کے آئے ہیں۔ ہم آگے بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم افتتاح کر لیں۔ جو ہمارے پاس نئی کتابیں ہیں، مطبوعات آئی ہوئی ہیں، ان کا ہم صدر مجلس جناب ڈاکٹر عبدالرؤوف رفیقی صاحب سے افتتاح کروائیں گے۔ ڈاکٹر رفیقی صاحب کی غیر معمولی خدمات ہیں اقبالیات کے حوالے سے، اور ڈاکٹر صاحب کا یہ بھی ایک امتیاز ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اردو میں بھی لکھا ہے، پشتو میں بھی لکھا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ اپنے دست مبارک سے اکادمی کی 2020-21 اور 2021-22 کی کتابوں کا جو تازہ کتابیں ہیں ہماری، ان کا ڈاکٹر صاحب افتتاح فرمائیں گے۔ میں گزارش کروں گا جناب عنایت علی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اور عنایت علی صاحب کی کتاب اسفار اقبال اکادمی پاکستان نے شائع کی ہے، جس میں علامہ اقبال کے جتنے سفر ہیں سب کانٹیننٹ کے اندر اور بر صغیر کے باہر کے سفر، عنایت علی صاحب نے ان سب کا احاطہ کیا ہے۔ مختصر وقت میں وہ تعارف کرواتے ہیں اپنی کتاب کا اور اپنی تحقیق کا۔ السلام علیکم، میرا نام انجینئر عنایت علی ہے۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن چشمہ سے 2016 میں بطور چیف انجینئر ریٹائر ہوا۔ تو چشمہ میں ہم نے فکر اقبال کو اور نظریہ پاکستان کو، پاکستانیت کو عام کرنے کے لیے وہاں مجلس اقبال چشمہ کی بنیاد رکھی، جس میں ماشاءاللہ پورے پاکستان سے جو بہت بڑے بڑے اہل علم ہیں وہ خطاب کر چکے ہیں، جن میں ڈاکٹر بصیر امبرین صاحبہ، ڈاکٹر زاہد منیر عامر، ڈاکٹر طالب حسین سیال، پروفیسر ایوب صاحب، ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، ڈاکٹر تحسین فراقی، خانوادہ اقبال سے منیب اقبال، اقبال صلاح الدین، بریگیڈیئر وحید الزما طارق،
اور بہت سے دوسرے جو اکابرین ہیں اقبال کو سمجھنے اور سمجھانے والے، ان کو وہاں ہر سال دعوت دی جاتی ہے۔ میری جو کتاب ہے وہ اسفار اقبال ہے، جس کو اقبال اکیڈمی نے اس کا 3را ایڈیشن شائع کیا ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے میں سمجھتا ہوں، مجھے محسوس ہوئی کہ علامہ اقبال کے بارے میں عام تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی سہل پسند اور گھر میں بیٹھ کر باتیں کرنے والے تھے، جبکہ حقیقتاً صورتحال اس طرح کی نہیں ہے۔ جب آپ ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جدھر بھی کہیں امت مسلمہ کو اندرون ملک یا بیرون ملک کبھی بھی کوئی ضرورت پڑی ملت اسلامیہ کے مسائل ڈسکس کرنے کے لیے، مسلمانوں کے مقامی یا بین الاقوامی، علامہ اقبال وہاں ضرور پہنچے ہیں۔ اور یہ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ اس زمانے میں سفر کی سہولتیں اس طرح کی نہیں تھیں جس طرح آج کل ہمیں ہیں، جس طرح ہمارے ہاں ایک سے بڑھ کر بہتر سہولت ہے، لیکن وہ زمانہ آپ کہہ لیں گدھا گاڑی، تانگا ریڑا اور بلکہ ہوائی جہاز بھی نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، تو سارے سفر جو بڑے ہیں وہ بحری جہاز پہ ہوتے تھے۔ لیکن علامہ نے ملی اور مسلمانوں کی کاز کے لیے جو بھی سفر کرنا پڑا، کبھی اس میں لیت و لال سے کام نہیں کیا۔ یہ کتاب 20 اسفار پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے جو کتابیں اس موضوع پہ چھاپی گئی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ایک سفر پہ، جس طرح حمزہ فاروقی صاحب کی سفر نامہ اقبال ہے، پھر انہوں نے صرف دوسری گولمیز کانفرنس کو ایڈریس کی ہے، اس کے بعد سیاحت اقبال کے نام سے ہے، حق نواز صاحب فیصل آباد کے پروفیسر، انہوں نے صرف 8 اسفار کو ٹچ کیا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ میں نے 20 اسفار اس میں کور کیے ہیں، اور ان میں یہ صرف اسفار ہی نہیں بلکہ اقبال کے افکار بھی ساتھ ساتھ آپ کو ان کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے، کیونکہ علامہ جہاں بھی گئے ہیں ان میں انہوں نے وہاں کچھ نہ کچھ علمی طور پہ بھی کام کیا ہے، چاہے وہ گولمیز کانفرنس تھی، چاہے وہ فلسطین تھا، چاہے کشمیر، چاہے یہ آپ کہہ لیں مسجد کرتبہ جو ان کی بڑی مرکت العرا نظم ہے، جس کے بارے میں جگن ناتھ آزاد نے کہا تھا کہ یہ پوری اردو شاعری کا تاج محل ہے۔ جگن ناتھ آزاد جو ماہر اقبالیات انڈیا کے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ پورا کلام اقبال نہ بھی ہوتا تو ایک یہ مسجد کرتبہ کی نظم ہی کافی تھی اقبال کا قد اونچا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کا پہلا سفر جو حصول تعلیم برائے تعلیم ہے یورپ کا ہے، تعلیم کا ہے، تو ان کا آخری جو بین الاقوامی سفر ہے وہ بھی تعلیم کی ترویج اور اس کی پروموشن کے سلسلے میں ہے، جو انہوں نے نادر شاہ کی دعوت پہ افغانستان کا سفر کیا ہے۔ تو ان سارے اسفار کو آپ پڑھیں تو آپ ایسے کریں گے، آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے آپ علامہ اقبال کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور اس میں وہ اپنے دوستوں کو بھی ساتھ رکھتے ہیں، ان سے مشاورت بھی رہتی ہے ان کی، جدھر کہیں ان کی ضرورت پڑی ہے انہوں نے اس پہ پوری طرح کھل کے اپنا سچ پہ ڈٹے رہے ہیں، انہوں نے کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا امت کی کاز پہ یا مسلم امت کے آپ کہہ لیں ان کی لبرٹی کے لیے یا ان کی آزادی کے لیے یا ان کو آگے برصغیر میں ان کو اجاگر کرنے کے لیے یا ان کو آپ ہندو غلبہ سے نجات دلانے کے لیے۔ تو ہر جگہ پہ جو قائد علامہ اقبال کے اسفار ہیں ان میں ان کی اہمیت کا آپ اندازہ اسی سے لگا لیں کہ 25 مارچ غالباً 1940 میں جب یوم اقبال منایا گیا اور اس میں قائد اعظم کی بھی ایک سپیچ تھی، تو قائد اعظم علیہ رحمۃ اللہ جیسے آدمی نے بھی یہ کہا کہ بھئی اگر اس وقت اسلامی سلطنت مجھے برصغیر میں ملنے کا امکان نہیں ہے، لیکن کل کو اگر سلطنت ملتی ہے اور مجھے یہ چائے سے دیا جاتا ہے کہ کلام اقبال اور سلطنت میں سے تم ایک چیز چوز کر لو، تو میں کلام اقبال کو چوز کروں گا۔ تو یہ بہت بڑی ایک ایکنالجمنٹ ہے علامہ اقبال کے پیغام اور اس کے جو کلام کو اور ان کی جو افکار کو خراج تحسین پیش کرنے کی نا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نئی نسل خاص کر کہ علامہ اقبال کے پیغام کو اور ان کے افکار کو سمجھیں، ان کی زندگی کو سمجھیں، ان کے رہن سہن کو سمجھیں، اور جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے ان کو بھی انالائز کریں کہ وہ کیا مشکل زمانے تھے لیکن کس طرح وہ کلندری اور قناعت پسندی سے انہوں نے زندگی گزاری۔
تو ان ساری چیزیں تقریباً اس کتاب میں آپ کو مل جاتی ہیں. بلکہ میں نے تھوڑا سا ہر جو چیپٹر ہیں ان میں کسی میں، جس طرح سفر بھوپال ہے، دارالاقبال بھوپال، یا افغان باقی کوثر باقی جو افغانستان کے سفر ہے، تو تھوڑا سا وہاں کی بیک گراؤنڈ بھی دی ہے تاکہ مصنف کو اس وقت کے ماحول میں جانے میں آسانی رہے اور وہ سمجھے کہ اس وقت کا بھوپال کتنا بڑا تھا. تو امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس سے مستفید ہوں گے. تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جی میں نے مطلب وقت ضائع کیا ہے. آپ اس سے ضرور کچھ لے کر اٹھیں گے اور انشاءاللہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. ڈاکٹر مسرت جبیں صاحبہ آن لائن ہمارے ساتھ ہیں. اقبال قادری پاکستان نے ڈاکٹر صاحبہ کی کتاب تھاٹ فل انٹیلیجنس انگریزی زبان میں شائع کی. حاضرین گرامی، یہ وہ کتاب ہے جس میں علامہ اقبال کی تعلیمات کی اخلاقی طور پر اپلیکیشن کیسے پاسبل ہے، کریکٹر بلڈنگ کے لحاظ سے بڑی یونیک کتاب ہے، اور یہ بیک وقت علمی کتاب بھی ہے اور عملی کتاب بھی ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی کتاب کے حوالے سے اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. اور انگلش میں بولنا لازمی ہے کہ ابھی ہم بولنا چاہتے ہیں اچھی طرح ڈلامات دیکھتے ہیں اور بہت اچھی چیز کہیں بھی چاہیے جانے ہوتا ہے. Please allow me to say that this 57 years to answer the question of that my dear friend. I wish I could see my name in my life. Intelligence, practical life for moral life. Just to not do it enough. Look at it in soft time. Rather than telling you things are very different after. Means that a person should know what either her thought, either her word, either her action, what in fact the other people. ڈاکٹر مسرت جبیں صاحبہ اپنی کتاب کا تعارف کروا رہی ہیں، لیکن وقت ہمارے پاس چونکہ بہت محدود ہے. آواز ذرا ہلکی کر دیں. ڈاکٹر صاحبہ کو میسج دے دیں. آواز کا بھی ذرا مسئلہ ہے اور پورا کمیونیکیٹ بھی نہیں ہو پا رہا. فہیم صاحب آواز ذرا ڈم کر دیں. ڈاکٹر صاحبہ نے اپنی کتاب کا تعارف کروایا مختصراً یہ کہ تھاٹ فل انٹیلیجنس جس کا کنسیپٹ ڈاکٹر صاحبہ نے دیا وہ انفرادی سطح پہ اور اجتماعی سطح پہ ہماری نسل نو کا کردار کیسے بنا سکتے ہیں ہم اس کے ذریعے سے، اور علامہ کی فلسفہ خودی کو ایک بہترین فکر اور تزکیہ نفس، پیوریفیکیشن آف تھاٹ اینڈ پیوریفیکیشن آف کریکٹر، اس کا میکنزم، اس کے ایس او پیز، اس کا موڈس آپرینڈائی، ان چیزوں کو ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں ڈسکس کیا ہے. اب میں گزارش کروں گا محترمہ نغمانہ کوثر صاحبہ سے. آپ کی کتاب والٹ وٹمین اینڈ علامہ اقبال ہم نے شائع کی ہے. اقبال قادری پاکستان، اور بالکل ایک یونیک موضوع پہ کتاب ہے. ایک معروف مغربی شاعر کی فکر کا، ان کے شاعرانہ خیالات کا ایک تقابلی، تجزیاتی اور تنقیدی مطالعہ ہے علامہ اقبال کی شاعری اور علامہ اقبال کی فکر کے ساتھ. محترمہ نغمانہ کوثر صاحبہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, I am grateful to Allah Almighty for granting me this honor to be here amongst the these intellectual dignitaries. Okay. And I am grateful to my parents who brought up me with the love of Allama Iqbal Rahmatullah alayh,
Okay, in fact, my first nursery rhyme was Prinde ki faryad and Maa ka khwab. So I have grown up along with the reading of Allama Rahmatullah Alayhi's poetry. And after my parents, I owe a lot to my teachers. And I'm really honored that my supervisor, Dr. Wasim Anwar, has been sitting over here. He has been a great mentor for me, and I would like to call Dr. Wasim Anwar on the stage, and I would give some of my time to her so that he can also speak on my book. Thank you, sir. Thank you so much, Dr. Naghmana Kausar, and of course I'm grateful to Iqbal Academy for giving me this opportunity to be present here. I will not talk much because it's your time. 20 years ago, Naghmana could compose something which was very unique, as already said here. This comparison between two great poets, one American and one Pakistani. I think it is far-fetched, but the way the comparison has been drawn has pulled listeners to try to understand the very distinct comparison within the school of thought of mysticism. Mysticism is very wide. It's very universal at the same time. But I think what Naghmana has done is tried to connect Iqbal's thought process with Walt Whitman in terms of Muslim awareness and Islamic awareness, Islamic mysticism. I think this has not been done before. So all congratulations to Naghmana, and of course to all her teachers who worked very hard with her. And the second great credit, of course, goes to Iqbal Academy for highlighting this unique work. Thank you, Iqbal Academy, because I think in many ways we need to understand that we are incomplete without Allama Iqbal and Iqbal Academy as well. Thank you so much. So I would just give a brief intro of my book. यहाँ पे तनोली साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया कि यहाँ पे अहले इल्म बैठे हैं। मेरा ये ख्याल है कि अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह की शायरी से, उनकी सोच से, उनकी फ़िक्र से जिसका भी ताल्लुक़ है वो अहले इल्म से, अहले इश्क का सफ़र किए बगैर नहीं रह सकता। सो आई प्राउडली कॉल माई सेल्फ कि मेरा ताल्लुक़ अहले इश्क से है, क्योंकि अल्लामा की रहमतुल्लाह अलैह की शायरी का जो मेन क्रक्स है वो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये बुक भी मैंने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आपके इश्क, उसको डेडिकेट की है कि दर दिल मुस्लिम मुकाम मुस्तफ़ा अस्त, आबरूए माँ ज़िनाम मुस्तफ़ा अस्त। Now talking a bit about my research, here I would like to say that when I was reading Walt Whitman in my coursework in Government College University in 2004, when I read the poem Song of Myself, I found an amazing convergence of the views or the thoughts of Walt Whitman with that of Allama Rahmatullah Alayh. So at that time, during my coursework, I had decided that I'm going to work on that. Later, when I shared this topic with my supervisor, Dr. Wasim Anwar, he happily allowed me to do so. But during the course of this journey, because it was also a kind of a voyage of self-discovery for me. And the basic thought behind was that Hadith Pak ke man arafa nafsahu faqat arafa rabbahu, कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। कि तो ये जो हमारी पहचान का सफ़र है, सेल्फ का सफ़र है, ये हमेशा जारी रहता है।
اوکے. اور اس میں جو میں نے کمپیریزن کیا اس کا جو میرا مین کنٹینشن ہے وہ ہے سیلف assertion is self possession. And here both Allama Rahmatullah Alayhi and Walt Whitman, they converge on this point because they both believe that self needs to be asserted, although their ways of asserting the self are different. And I have talked in detail about this aspect in my second chapter. Because when we talk about Iqbal, it's like absorbing the divine into yourself. As Allama Rahmatullah Alayhi said کہ یزداں کمن داور اے ہمت مردانہ کہ O man of courage cast thy news on God. And Allama Rahmatullah Alayhi said in one of his verses کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. So that's the basic difference between Walt Whitman and Allama Muhammad Iqbal, that both try to assert their selves, and Allama Rahmatullah Alayhi tried to assert by absorbing God in himself, and Walt Whitman by absorbing himself in God. So that's the basic difference. Okay, so this is what I have tried to talk about in the book. Another aspect of the book is that here since it's related to mysticism or mystical self, for that I studied 3 disciplines, that is philosophies, mysticism and psychology. And my contention was that philosophy gives us the theoretical framework or epistemology of the self. As far as mysticism is concerned, it gives us the ontology of the self, that is practical implications of the self. And psychology is that discipline which can explain the processes, the mystical processes. Okay, so that was the basic thought behind, and I concluded my research on this, that self is a process, because this journey always continues, کیونکہ نہ علم کی کوئی حد ہے اور نہ عشق کی کوئی حد ہے. Okay, thank you so much. ماشاء اللہ. محترمہ نغمانہ کوثر اپنی کتاب والٹ وٹمین اینڈ علامہ اقبال کا تعارف پیش کر رہی تھیں. آن لائن ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر راشد حمید صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر راشد حمید صاحب کی کتاب زندہ رود کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ اقبال اکادمی پاکستان نے شائع کی ہے. عروبہ صدیقی کی کتاب کلام اقبال میں مابعد الطبیعیاتی اور صوفیانہ عناصر پاکستان نے شائع کی ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے کلام اقبال میں فلسفہ اور تصوف دونوں کے اثرات کو ہمارے سامنے لے کے آئی ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنی کتاب کے حوالے سے گفتگو فرمائیں. السلام علیکم. بنیادی طور پہ جو میری کتاب ہے کلام اقبال میں مابعد الطبیعیاتی اور صوفیانہ عناصر، میرا PhD کا مقالہ ہے جو میں نے اپنی استاد محترم ڈاکٹر بصیرہ امرین صاحبہ کے زیر نگرانی کیا ہے. اور اس کتاب کے ٹائٹل کو اگر دیکھا جائے تو اس کا ایک محرک تھا 2008 میں جب میں نے لاہور کالج کو ایز اے لیکچرار جوائن کیا تھا. تو وہاں پہ ایک استاد تھیں جو میری اقبال سے ایفیلیشن کو دیکھ کے تو وہ کہا کرتی تھیں کہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں. تو ان کا تصوف میں بڑا نام تھا، تصوف میں ان کا کام بھی تھا، PhD کا موضوع ان کا تصوف پہ تھا. تو میرے لیے وہ بہت تکلیف دہ بات تھی. تو میں نے ایک روز ان سے کہا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے اقبال سے. تو انہوں نے کہا کہ اقبال تصوف کے بہت خلاف تھے اور صوفیاء کے بہت خلاف انہوں نے لکھا ہے، اور صوفیاء کا احترام ہے، وہ جو ایک ہم نے کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں. تو میں نے یہ اس وقت طے کر لیا تھا کہ میں اپنی آئندہ جو بھی ریسرچ ہوگی اس میں یہ دلائل کے ساتھ ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ اقبال نہ صرف صوفیاء کا احترام کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں،
بلکہ اقبال کو اگر صوفی کہا جائے تو عارف کہا جائے تو اس میں کوئی مطلب وجہ ہے یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اقبال کا جو تصوف ہے ہاں وہ روایتی نہیں ہے، تو میں نے اس موضوع کے انتخاب میں اسی لیے تصوف بھی لے لیا اور مابعد الطبیعیات فلسفہ بھی لے لیا، اور ان کو اکٹھا کرنا میرے لیے تھوڑا دشوار بھی تھا، اور لیکن الحمدللہ اپنی استاد ڈاکٹر صاحبہ کی رہنمائی سے میں نے اس کو بہت اپنے طور پہ تو میں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے چرچا کیا ہے اور ایک دوسرے سے ریلیٹ کیا ہے، اور مقصد میرا وہی تھا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے۔ تو اقبال کی جو صوفیانہ جو ایک روایت ہے، جو فکر ہے، وہ اصل میں انہیں توحیدی ثابت کرتی ہے۔ تو میرے نزدیک اقبال صوفیاء میں موحد ہیں، عارف ہیں، موحد ہیں۔ تو میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں، باقی میری ایک افیلیشن تھی اس کتاب کے ساتھ، اور میں نے اپنی کتاب کے دیباچے میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، اور میں اس کو یہاں بیان کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، کہ میں بس اتنا کہوں گی کہ اگر آج میرے والد یہاں ہوتے تو وہ میری اس کامیابی پر بہت خوش ہوتے۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر روبہ صدیقی اپنی کتاب کلام اقبال میں مابعد الطبیعیاتی اور صوفیانہ عناصر کا تعارف پیش فرما رہی تھیں۔ جی جناب، آن لائن انڈیا سے پروفیسر ڈاکٹر عبدالحق صاحب اقبالیات کا بہت بڑا حوالہ اور ایک نسلوں کی علمی، فکری اور اقبالیاتی تربیت کرنے والے ایک بہت بڑا ہمارا سرمایہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب فکر اقبال کی سرگزشت اقبال قادمی پاکستان نے شائع کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے کلمات سے ہمیں نوازیں۔ علامہ اقبال کا ایک مقالہ دی مورل اینڈ پولیٹیکل آئیڈیل آف اسلام بہت ہی فکر انگیز مقالہ ہے۔ پروفیسر خالدہ جمیل ناصر صاحبہ نے اس پہ تحقیق کی اور ان کی تحقیقی کتاب کو اقبال قادمی پاکستان نے شائع کیا ہے۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ ہم سے ہم کلام ہوں۔ بہت شکریہ طاہر تنولی صاحب۔ اقبال اکیڈمی کا سب سے پہلے تو میں بہت ہی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ بالآخر دیر آئے درست آئے، کہ 2003 میں مقالہ تحریر ہوا اور یہ بالآخر پایہ تکمیل کو پہنچا۔ انہوں نے اعزاز بخشا مجھے کہ یہ منظر عام پر آ سکے۔ اب جو بیسکلی میں کہنا یہ چاہوں گی کہ اسلام کا اخلاقی اور سیاسی نسل ہے۔ یہ علامہ اقبال نے ایک انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا 1905 میں، وہ یورپ جاتے ہیں، 1908 میں واپسی ہوتی ہے۔ اب 1905 اور 1908 کا جو سفر ہے ان کا، وہ کن منزلوں سے گزرا۔ انہوں نے اسلام ایز اے مورل اینڈ پولیٹیکل آئیڈیل، جو ان کا انگلش کا یہ مقالہ ہے جس کا میں نے ترجمہ، حواشی اور اس میں جو ان کا مطالعہ متن ہے اس کو میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسلام، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، اسلام کا عشق، اسلام جو ہے اقبال کا بہت بڑا موضوع اور جس کی بیس قرآن ہے۔ کہتے ہیں نا کہ گر تمی خواہی مسلح زیستن نیست ممکن جز بے قرآن زیستن۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اقبال جو ہیں جب 1908 سے واپس آتے ہیں تو ان کی ایک بالکل ان کا ذہن بالکل بدل چکا تھا۔ اب یہ جو مقالہ ہے ان میں ان کا فکری اور ذہنی ارتقاء جو ہے وہ اس میں یہ خاص مقام رکھتا ہے۔ اگر اس کو پڑھا جائے، آپ اسے غور سے دیکھیں، میں نے جب اس کی اسٹڈی کی تو میں نے دیکھا کہ خودی کا جو لفظ اقبال نے بعد میں استعمال کیا، اس کے لیے وہ اس مقالے میں شخصیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، پرسنالٹی،
پرسنالٹی سے انہوں نے شروع کیا. اور جیسے کہ اسرار و رموز جو ہے ان کی جو اس کو اگر ان کے فکر کا کیا کہتے ہیں کہ اسرار و رموز جو ہے ملت بیضا پر عمرانی نظر کا خلاصہ کہا جاتا ہے اسے. تو اس جو میں نے جس پر میں نے تحقیق ہے اسلام ایز اے مورل اینڈ پولیٹیکل آئیڈیل کا میں نے جو ترجمہ کیا, تو یہ جو مقالہ ہے ان کا, اس میں ان کے پورے فکر کی جو ارتقاء تھا جب وہ ذہنی ارتقاء سے گزر رہے تھے 1908 میں, اس کا پورا خاکہ جو کہ ان کے ڈیتھ بیڈ تک, میں سمجھتی ہوں ڈیتھ بیڈ تک جو ان کا ذہن سوچ رہا تھا اس وقت, وہ سب کچھ اس میں موجود ہے. تو اس وقت تو اتنا زیادہ کمپیوٹر نہیں تھا, بہت زیادہ ریسرچز جو تھیں ہم لوگ مخطوطات سے اور مسودات سے کیا کرتے تھے. میں نے قرآن کھول کے اس میں ان کا فکری جہاد, ان دنوں 9/11 کا واقعہ تھا, تو اس دور میں بہت زیادہ جب میں نے شروع کیا مقالہ لکھنا تو بہت زیادہ اسلام کے اوپر جو آج بھی ہے کہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی اسلام فوبیا جو ہے, اسلام کو ٹیررزم کے ساتھ جو مربوط کیا جاتا ہے, اس طرح سے بتائے جی اسلام تو امن کا مذہب ہے, اور اسلام جو ہے ان کی فکر جو تھی جو اس کے بارے میں بتا رہی تھی, تو میں نے کوشش کی اس میں بتایا جائے. لیکن اس مقالے کے ساتھ ایک ناانصافی ہوئی. 1909 میں یہ جب اقبال واپس آتے ہیں تو حمایت اسلام کے پلیٹ فارم پر ان کی اینیورسری سیلیبریشن تھی, اس پہ یہ پیش کیا گیا. لیکن بعد میں جو مصنفین آئے انہوں نے ان کو اس مقالے کو بہت اہمیت نہیں دی. تو جب میں ایک اسائنمنٹ کر رہی تھی, جب ہمیں ایک کوشچن دیا گیا تھا, تو میں کبھی بھی تھوڑا مطلب اس طرح سے نہیں لکھتی, میں نے پہلے اسٹڈی کیا اور اس کو دیکھا, کیونکہ اس میں تو سب کچھ ہے جو اقبال آخری دم تک سوچتے رہے. تو یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے, پڑھیے گا, انشاءاللہ تو بہتری ہوگی. ہمارے نوجوان نسل کو بہت ضرورت ہے اسلام کو سمجھنے کی, جس طرح اقبال نے اسلام کو سمجھایا ہے, شاید کوئی اور آئے دیگر دانائے راز آیت کہ نہ آیت. بہت شکریہ. ماشاءاللہ پروفیسر خالدہ جمیل ناصر علامہ اقبال کے مقالے اسلام کا سیاسی اور اخلاقی نصب العین کی بہت سی نئی جہات سے ہمیں آگاہ کر رہی تھیں. ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب کی کتاب دی میسیج آف اقبال اقامی پاکستان نے شائع کی ہے. ڈاکٹر صاحب کی نثری اور شعری کاوشیں ہمارا بہت وسیع علمی سرمایہ ہیں. آپ نے نثر میں بھی لکھا ہے, شعر میں بھی لکھا ہے, آپ کی کئی کتابیں شائع ہوئی ہیں. یہ کتاب بھی علامہ اقبال کی کئی نادر جہات کو ہمارے سامنے لاتی ہیں. میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب سے کہ وہ اپنی کتاب کے حوالے سے ہم سے گفتگو فرمائیں. جناب ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب کی کتاب, ان کی مثنوی ہے فرخ نامہ, جو اقبال اکادمی پاکستان نے شائع کی ہے, فارسی زبان میں ہے. ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنی کتاب کے حوالے سے اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں. ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب. کلیات اقبال مرتبہ عبدالرزاق کے تناظر میں علامہ اقبال کے فکری اور فنی ارتقاء کا جائزہ. یہ کتاب تصنیف کی ہے ڈاکٹر محمد رمضان طاہر کاشمیری صاحب نے. اقبال اکادمی پاکستان نے ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب شائع کی ہے. ان کا بہت ہی وسیع کام ہے متن اقبال پر, جو ہمیں مدد دیتا ہے کہ ہم علامہ اقبال کے فکری اور فنی ارتقاء کو سمجھ سکیں. ڈاکٹر صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اقبال اکادمی پاکستان اور ڈائریکٹر اقبال اکادمی پاکستان پروفیسر ڈاکٹر بصیرہ عنبرین صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میری اس کتاب کو لائق اشاعت سمجھا اور مجھے عزت بخشی. کلیات اقبال حیدرآباد دکن جو مولوی عبدالرزاق کو نے شائع کی تھی, تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں, شاید طالب علم بیٹھے ہیں تو اس سے واقف ہو جائیں. عبدالرزاق راشد حیدرآباد دکن میں تھے اور یہ علامہ اقبال کے نادیدہ عاشق تھے. اچھا, یہ نادیدہ عاشق بھی بڑے کمال ہوتے ہیں نا, کسی کو اویس میسر آ جاتا ہے اور کسی کو رزاق میسر آ جاتا ہے. انہوں نے جہاں جہاں بھی علامہ اقبال کا کلام شائع ہو رہا تھا اس کو اکٹھا کیا
اور یہ اکٹھا کرتے کرتے ایک اچھی خاصی بیاض بنا لی، اور اس بیاض کو جہاں بھی جاتے اپنے ساتھ رکھتے، اور اس کو لوگوں کو، اور اس وقت تک کیونکہ علامہ اقبال کو باضابطہ کلام جو ہے وہ اردو کلام شائع نہیں ہوا تھا، تو ان کے پاس حیدرآباد دکن میں ایک ایسی بیاض تھی، اور وہاں علامہ اقبال کے چاہنے والے بے شمار لوگ تھے۔ پھر ان سے یہ بیاض گم ہو گئی، اور پھر انہوں نے دوسری بات یہ تھی کہ یہ حافظ اقبال بھی تھے، علامہ اقبال کا بہت سا کلام انہیں حفظ تھا۔ انہوں نے اپنے حافظے کی بنیاد پہ دوبارہ سے وہ بیاض مرتب کی اور 1924 میں شائع کر دی۔ اچھا، انہوں نے خط لکھا علامہ اقبال کو کہ میں یہ شائع کر رہا ہوں، لیکن وہ خط پوسٹ نہ ہو سکا۔ حضرت اقبال کو اس کا علم نہیں ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد، تقریباً 6 ماہ کے بعد، مہاراجا کشن پرساد صاحب نے علامہ اقبال کو لکھا کہ آپ کا جو کلیات ہے وہ یہاں سے حیدرآباد دکن سے شائع ہو چکے ہیں، امید ہے کہ آپ اس کو ایک اچھی خبر سمجھیں گے۔ علامہ اقبال کو اس اچھی خبر سمجھنے کے بجائے انہیں اس بات کا دکھ ہوا کہ یہ کلام میرے اجازت کے بغیر شائع ہو گیا، کیونکہ وہ اپنے کلام کے اندر اس وقت تک بہت سی ترامیم کرنا چاہ رہے تھے جو ان کا فکری ارتقاء ہو چکا تھا، اور انہوں نے ایز اٹ از وہ سارے کا سارا کلام شائع کر دیا۔ علامہ اقبال نے اس وقت وہ چاہتے تھے کہ میں اس کلیات کو انڈین ایکٹ کے تحت اس کو رکوا دوں گا، لیکن حیدرآباد دکن پہ چونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ریاست تھی، وہاں پہ انڈین ایکٹ وہاں پہ نافذ نہیں ہوا تھا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس کو بالکل آپ نے فروخت نہیں کرنا اور وہیں پہ رکھا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ اس کے وہ علامہ اقبال اپنے کلام کے اندر ترمیم کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ اپنا، لیکن یہ کلام شائع تو ہو گیا، حیدرآباد دکن تک رہا، علامہ اقبال کی بانگ درا بھی آ گئی۔ اس کلیات کے اندر 2581 اشعار ہیں، 2581 اشعار ہیں، جبکہ اگر بانگ درا کے اندر دیکھا جائے تو 2237 اشعار ہیں۔ 2237 اشعار میں بھی علامہ اقبال نے تقریباً 55% ترامیم و اضافے کیے ہوئے ہیں، جو اس کتاب کے اندر میں نے وہ بیان کر دیا کہ کہاں زیر زبر ترمیم ہوئی، کہاں ان کا ذہنی ارتقاء، وہ لفظ اس وقت جو تھا وہ بعد میں کیسے انہوں نے تبدیل کیا اور کیوں تبدیل کیا۔ پھر اس کے اندر یہ بھی ڈسکس کر دیا کہ جہاں بھی بند ترمیم ہوئے، بہت سی نظموں کے جو ہے وہ ان کے عنوانات تبدیل ہوئے، وہ تمام تر اس کتاب کے اندر میں نے اس کو بحث کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ اس کو مطالعہ کریں گے اور آپ کو اچھی لگے گی۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ پروفیسر ڈاکٹر خالد الماس فلسفے کے استاد، ڈاکٹر صاحب کی کتاب اقبال اور فرائڈ کے نظریات شخصیت، اقبال کا بھی پاکستان نے شائع کی ہے۔ اس سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب کی کتاب استقرائی استدلال اور فکر اقبال کا بھی پاکستان نے شائع کی ہے، جو صدارتی اقبال ایوارڈ یافتہ کتاب ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی کتاب کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمائیں۔ فرائڈ اور اقبال کے نظریات شخصیت کا جو تقابلی مطالعہ میں نے اس کتاب میں لکھا ہے، یہ پنجاب یونیورسٹی میں میرے بڑے محترم استاد تھے ڈاکٹر نعیم احمد، ان کی زیر نگرانی یہ میں نے مقالہ لکھا تھا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی شعبہ اقبالیات کے لیے۔ تو یہ 1994 کی بات ہے جب یہ مکمل ہوا تھا، اور اتنے عرصہ یہ بند پڑا رہا، پھر خیال آیا کہ اسے چھپوایا جائے، تو یہ اقبال اکیڈمی کی مہربانی سے یہ اب آپ کے ہاتھوں تک پہنچ گیا۔ اس کتاب میں یا اس مقالے میں فرائڈ اور اقبال کے جو پیراڈائم تھے پرسنالٹی کے بارے میں، ان کا ایک تقابلی مطالعہ جو ہے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر آپ کو اتفاق ہو یہ کتاب پڑھنے کا، تو اس کا جو ابواب ہیں ان میں جو پہلا باب ہے اس میں کوشش کی گئی ہے کہ اس پس منظر کو بیان کیا جائے جس کے تحت اقبال اور فرائڈ کی سوچ جو تھی وہ پروان چڑھی۔ دونوں پیراڈائم میں تفاوت یہ نظر آتا ہے کہ فرائڈ جو ہے وہ دہریت کی طرف مائل تھا اور اقبال جو تھا وہ الوہیت کی طرف مائل تھا۔ دوسرے چیپٹر میں فرائڈ کے نظریہ شخصیت کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ تیسرے چیپٹر میں
اقبال کے نظریہ شخصیت کو ہائی لائٹ کیا گیا. چوتھے چیپٹر میں ان دونوں کے نظریات شخصیت کا جو تفاوت کے جو ہمیں نکات نظر آتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا. اقبال اور ملت افاغنہ بڑا انسپائرنگ لیکچر تھا اور ان کا ٹھیٹھ پنجابی انداز تھا. افغانستان میں اقبال اور ملت افاغنہ، غازی امان اللہ خان، تو اس طرح اس کو ہم نے بڑا انجوائے کیا. اور پھر اکیڈمی کے منتظمین سے ہم نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کے اس لیکچر کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے. تو نیکسٹ ڈے پھر ان کو 2 گھنٹے تک سننے کا موقع ملا. تو میں نے سیشن کے دوران ان سے ایک کراس کوسچن کیا کہ ڈاکٹر صاحب، جب حضرت علامہ سفر افغانستان سے واپسی پہ 2 نومبر 1933 کو چمن پہنچے تھے تو فلاں صاحب کے گھر سے ان کو حقہ پیش کیا گیا تھا. تو اس سفر کے دوران 10 دن جو انہوں نے گزارے وہ حقے کے بغیر کیسے گزارے؟ ڈاکٹر صاحب حیران ہوئے اور تھوڑے سے انہوں نے تفصیلات دیے کہ علامہ کے رخت سفر میں جو لوازمات شامل تھے ان میں حقہ بھی تھا. چمن کے جس عقیدت مند نے ان کو حقہ پیش کیا ہے تو بنا برعقیدت یہ سب کچھ پاسبل ہے. تو چائے کے وقفے کے دوران انہوں نے مجھ سے پوچھا، بیٹا آپ کیا کرتے ہو؟ میں اس زمانے میں بینک میں آفیسر تھا. تو بینک کا ایک چارم تھا 91 میں، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایم فل اقبالیات میں ایڈمیشن لے لیں. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، میں نے اقبالیات کو کیا کرنا ہے؟ کہتے نہیں، آپ کا ذوق دیکھتے ہوئے اور آپ کی علم قیافہ شناسی کے حوالے سے دیکھتے ہوئے آپ میں کچھ دیکھ رہا ہوں. میں نے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا اور وہ اس زمانے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ اقبالیات کے ہیڈ تھے. انہوں نے مجھے ایڈمیشن دی اور بلوچستان سے وہ ڈاک کا فاصلاتی نظام اور وہ جو اس زمانے کے، بہرحال ایک شوق، ایک ذوق، ایک عقیدت، بینکنگ کے ساتھ ساتھ ایم فل، بینکنگ کے ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی. اس زمانے میں تو نہ ایچ ای سی تھی نہ انکریمنٹ کا لالچ. میں کمرشل انسٹیٹیوٹ سے وابستہ تھا. تو خدا کا کرنا یہ ہوا کہ جب میں اپنے سیناپسس کی دفاع کے لیے اس زمانے میں جو زعماء تھے، ڈاکٹر رحیم بخش شاہین صاحب مرحوم و مغفور، ڈاکٹر صابر کھلوروی صاحب، اسی طرح ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب، یہ اساتید بڑے نامور. تو انہوں نے مجھے یہ کہا، بیٹا افغانستان میں اقبال شناسی پہ آپ کو مواد نہیں ملے گا. میں نے کہا اسی لیے تو میں یہ K2 سر کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ پہلے کام نہیں ہوا ہے. تو ان دنوں میں نے ڈاکٹر خواجہ حمید یزدانی کی ایک کتاب پڑھی تھی، اقبال ایرانیوں کی نظر میں، اور میں تشنگی محسوس کرتا رہا کہ اقبال کی محبوب قوم افغان اور افغانوں کی اقبال سے جو عقیدت و محبت ہے یہ تشنہ تحقیق ہے. اس گوشے پہ تحقیق کی ضرورت ہے. تو کرا کے انہوں نے مجھے موضوع تو دے دیا. جب میں نے کام شروع کیا تو الحمدللہ 95% مصادر تو میری اپنی لائبریری میں مجھے ملے، گھر کی جو لائبریری ہے، اور کوئی 2% مشکل سے مجھے باہر سے ملے، اور 3% پر بھی مجھے منابع نہیں ملے. میں نے اپنے تھیسس میں اس کا حوالہ دیا. تو ایک شوق تھا اقبال شناسی کے حوالے سے، ایک ذوق، ایک جنون. میرے ساتھ پڑھنے والوں نے کہا نہیں بھائی ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے نہیں کریں گے، ہم شارٹ کٹ مارنا چاہتے ہیں. میں نے کہا میں نے تو ڈگری لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہی نہیں ہے. میرا تو ایک شوق ہے، ایک عشق اقبال سے ایک جنون ہے، ایک شغف ہے، جس کی بنیاد پہ میں تحقیقات اقبال کے نئے نئے گوشوں کو متعارف کرانے کے لیے ریپیٹیشن اور پلیجرزم اور یہ وہ ان سے مبرہ ہو کے میں نے یہ کوشش کی ہے. امید ہے یہ اقبالیاتی تحقیقی ادب میں اقبالیون کے لیے ایک بہتر منبع ثابت ہوگا انشاءاللہ.
آج کی اس نشست کے دوسرے فرض سے سبکدوش ہونے کے لیے گو کہ یہ صدارت ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب نے فرمانی تھی، تو وہ چونکہ علیل ہے، آپ ان کی صحت کے لیے بھی دعا کیجئے گا اور پروردگار ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آج بیٹا بالخصوص دختران مشرق سے میں مخاطب ہوں، آپ لوگوں نے ڈائریکٹر صاحبہ کی طرح مشرق کی تقدیر کو بدلنے کے لیے اپنے اپنے حصے کا حق ڈالنا ہے۔ کوشش کیجئے گا جو کام ابھی تک نہیں ہو پائے ہیں وہ آپ کے منتظر ہے۔ کئی میڈل سینوں کو تلاش کر رہے ہوتے کہ ہم کس سینے پہ سج جائے، کئی اعزازات، کئی ایجادات اپنے موجودین کے منتظر ہے۔ کائنات کے اسرار و رموز میں کئی ایسے پہلو ہے جو ابھی تک افشاں ہونے کے منتظر ہے۔ تو علم و ادب میں بھی سائنٹیفک سٹڈیز کی طرح کئی ایسے گوشے ہیں جو تشنہ تحقیق ہے، جو آپ کے سعی تحقیق کے منتظر ہے، آپ وہ کیجئے گا۔ یہ جو اساتید بیٹھے ہیں یا جو آن لائن آپ نے مختلف اقبالیون کو سنا دنیا کے مختلف گوشوں سے، یہ ایک اقبال کی شخصیت کی ہمگیریت کا تقاضا ہے، ان کی روحانی تصوفی شخصیت ان کی ولایت کی دلیل ہے، جو جغرافیے، رنگ، نسل اور ہر طرح کے قیودات سے بالاتر ہو کے دنیا کے گوشے گوشے تک عالم انسانیت فکر اقبال کے فیوزات سے منور ہو رہی ہے۔ رات مجھے ڈاکٹر صاحبہ نے اس تقریب کا بینر واٹس اپ کیا، میں کوئی 3 بجے اٹھا اور اپنے معمولات سے فارغ ہو کے میں نے وہ واٹس اپ اپنے سوشل میڈیا کے پیج پہ شیئر کیا کہ آج یہ تقریب رونمائی ہونی ہے۔ یقین جانیے سب سے پہلی کمنٹ جو آئی وہ آسٹریلیا سے ایک سابق افغان سفیر، within 10 minutes اقبال کے متوالے دنیا کے کس گوشے میں کس رنگ، نسل اور نژاد کے لوگ اقبال کے عاشق ہیں۔ عاشقان اقبال کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ تو 10 منٹ وہ آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں، اور جب وہ خود مصر میں افغانستان کے سفیر تھے، افغانستان کے سفارت خانے کے فنڈ سے فکر اقبال کی ترویج و اشاعت کے لیے فارسی اور عربی میں مصر قاہرہ سے فکر اقبال پہ بکس شائع کر رہا ہے۔ اس پہ میں نے مقالہ بھیجا تھا اقبال کا ایک افغان عاشق فضل الرحمن فاضل، ڈاکٹر صاحبہ نے اقبالیات کے شمارے میں گزشتہ 1-2 شمارے پہلے وہ مقالہ موجود ہے۔ تو اس بندے نے اسی وقت within 10 منٹ اس تقریب کے حوالے سے جو کمنٹس دیے، میرے خیال میں یہ ہم سب کے لیے اعزاز ہے، اور خاص کر لاہور والوں سے مخاطب ہوں، اگر آپ لوگوں نے اقبال کی قدر نہیں کی تو اقبال کا حق آپ کو نہیں بخشے گا۔ کاش کابل کا بس چلتا وہ آپ سے اقبال چھین لیتا، تہران کا بس چلتا وہ تہران والے آپ سے چھین لیتے، دہلی اور بھوپال اور حیدرآباد، دکن اور کتنے اقبال کے عاشقان پڑے ہیں۔ اقبال کو صحیح معنوں میں اس کی روح تک پہنچنے کی کوشش کیجیے گا۔ آج کے تقریب میں جو سب سے پہلا عنایت علی صاحب کا اختصار کے ساتھ خطاب اسفار اقبال کے حوالے سے ہیں۔ 20 اسفار پہ عنایت علی صاحب نے تحقیق کی ہے، اور بڑی عمدہ، بڑی مجھے خوشی ہوئی وہ ورق گردانی کرتے کرتے ان کے مختلف اسفار کا انہوں نے کما حقہ اپنے منابع کی دستیابی کی حد تک کوشش کی ہے۔
میں نے اس میں اسفار بلوچستان کا اس کی تشنگی پائی. امید ہے کہ نیکسٹ ایڈیشن میں اس کو بھی تھوڑا سا دیکھیے گا، کیونکہ مدراس، بھوپال، دہلی اور اس طرح کے انڈیا کے پارٹیشن سے پہلے ظاہر ہے ایک ہی متحدہ ہندوستان تھا، مگر جس طرح دیگر سفروں کا حوالہ دیا گیا ہے، اور بالخصوص اقبالیات میں میرا ایک اور پیپر بھی چھپا ہے، اقبال اور صلاح الدین سلجوقی، جب وہ شملہ میں افغان کونسل جنرل تھے، دہلی میں تھے اور مدراس میں غالباً، تو علامات جب بھی جاتے تھے تو ان کا اسٹے افغان کونسل خانہ میں ہوا کرتا تھا. اس حوالے سے میرے پیپر چھپے ہیں اقبالیات میں، آپ کو مزید حوالے وہاں سے مل سکتے ہیں. لیکن اسفار اقبال کے حوالے سے جس عرقریزی کے ساتھ مواد اکٹھا کر کے اسفار شرق و غرب کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، قابل تحسین ہے. ڈاکٹر مسرت جبین صاحبہ نے ہمیں آن لائن جوائن کیا تھا، اور حضرت علامہ کے فکر و فن کے حوالے سے ان کی بک جو اقبال اکیڈمی نے شائع کی ہے، زبردست طریقے سے انہوں نے احاطہ کیا. اس کے بعد پروفیسر نغمانہ کوثر صاحبہ نے اپنی گران قدر اور عمیق موضوع پہ لکھی گئی کتاب کا جائزہ پیش کیا، اور اپنی سپیچ میں ایک چھنگاری جو سپارک کے لیے میرے خیال میں کافی ہے کہ اہل علم سے اہل عشق کا یہ جو ترکیب انہوں نے استعمال کیا، اہل علم اہل علم، ابھی صرف علم شرط نہیں ہے، اس کے لیے عشق کی ضرورت ہے. اور جس نگاہ سے ڈاکٹر صاحبہ نے، پروفیسر کوثر صاحبہ نے اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کی، قابل تحسین ہے. ڈاکٹر عروبہ صدیقی صاحبہ کلام اقبال میں مابعد الطبیعاتی اور صوفیانہ عناصر، پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے. میں دیکھ رہا تھا، میں تو دنگ رہ گیا، اتنے ماخذات، اتنے زبانوں کے، فارسی، عربی، انگریزی، اردو، اقبال، فکر اقبال کے ان موضوعات پہ ڈاکٹر صاحبہ نے اپنی تحقیق کا کما حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں نے اس مقالے کی ورق گردانی کے دوران یہ بھی محسوس کیا کہ یہ کام محض ڈگری لینے کے لیے نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اقبال کے تحقیق کے بحر بیکراں میں کود کے جو گوہر نایاب نکالے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس موضوع پہ آئندہ محققین کے لیے ایک اچھا منبع ثابت ہو سکتا ہے. 5 نمبر پہ استاد گرامی پروفیسر ڈاکٹر عبدالحق صاحب نے انڈیا سے ہمیں جوائن کیا تھا، اور فکر اقبال کی سرگزشت کے حوالے سے بڑا زبردست عالمانہ اور دقیق انداز سے جو اپنے کتاب کی ترتیب و تدوین کی ہے. تفکیری امتیازات، ابھی اقبال کا دور استفہام، عرفان نفس، یعنی سرگزشت اقبال کا جو اقبال کی فکر کی جو سرگزشت ہے، جن ارتقائی مراحل سے گزر کے آخر میں وہ جو اقبال بنا ہے، جو شرق و غرب سے بے نیاز ہو کے فرماتے ہیں کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. یعنی یہ ایک طویل ارتقائی فکری سفر ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑا زبردست اس کا جائزہ لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ مسودہ 70s کے عشرے سے تشنہ طبع تھا، اور اقبال اکیڈمی کے سردخانے سے نکال کے اس کی اشاعت اور طباعت کو ممکن بنانا، میرے خیال میں ڈاکٹر صاحبہ اگر اپنے دور ڈائریکٹری میں کچھ بھی نہ کرے، یہی کام میرے خیال میں ان کے لیے اعزاز ہے کہ وہ ایک استاد جو وہاں سے اقبال اکیڈمی کی طرف سے
اپنی کتاب کی اشاعت کو اعزاز سمجھتا ہے، اور 70s سے یہ مسودہ ابھی جا کے 2021-22 میں یہ شائع کر، یہ کریڈٹ یقیناً ڈاکٹر صاحبہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ 6 نمبر پہ ڈاکٹر محترمہ خالدہ جمیل ناصر صاحبہ نے اسلام کا اخلاقی و سیاسی نصب العین، یعنی اس مقالے کی حواشی تعلیقات مع مطالعہ متن، یقین جانیے بظاہر تو ہمیں تعلیقات، حواشی اور تحقیق بعض اوقات ہم ہوتے ہیں نا کچ فطرت لوگ، یار یہ کیا کام کیا ہے، وہی ریپیٹیشن ہے، وہی مقالہ لے کے۔ یقین جانیے حواشی کا حق ادا کرتے ہوئے، تعلیقات لکھتے ہوئے، ایک ایک تعلیق کے لیے کتنے ماخذات کنگالنے پڑتے ہیں، یہ محققین کو ہی پتہ ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں خالدہ جمیل ناصر صاحبہ کو، بہت عمدہ، بہت اچھی کاوش۔ اور ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب نے دی میسج آف اقبال، حضرت علامہ کے مختلف پیغامات، ان کے نظریات کو جس انداز سے مرتب کر کے پیش کیا ہے، اور خصوصاً نئے نسل کے لیے بے تحاشا مواد موجود ہے، گو کہ اختصار کے ساتھ مگر جامعیت کے ساتھ ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب کی یہ کاوش ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب کی جو مثنوی فروخ نامہ، بہت عمدہ کوشش، آج کل کے دور میں بالخصوص جن نکات تک عام لوگوں کی رسائی نہیں ہے، جن دقیق فلسفیانہ نکات کو، گتھیوں کو سلجھانے کے لیے ایک عام بندے کے پر جو جلتے ہیں، وہاں سے ڈاکٹر خالد الماس کا پرواز شروع ہوتا ہے۔ اس تقریب میں گو کہ دیگر کتابیں بھی شامل ہیں۔ ڈائریکٹر صاحبہ گو کہ آخر میں فرائض منصبی سر انجام دیتے ہوئے شاید اپنے کتاب کا تذکرہ فرمائے، مگر اقبال کا نغمہ شوق ڈاکٹر صاحبہ نے میری پچھلی وزٹ کے دوران مجھے پیش کیا تھا، اور اس کتاب میں حضرت علامہ کے فنی، اس کے کلام، اس کے متون کے فنی لوازمات کو جس انداز سے، جدید تحقیقی انداز سے پرکھنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی قابل صد تحسین ہے۔ اللہ کرے مستقبل میں کامرانیاں اور کامیابیاں آپ کی تقدیر کا حصہ بنے، جو اس دھرتی، اس خطے اور پوری منزل کے لیے نجات کا باعث ثابت ہو سکے۔ شکریہ۔ میں درخواست کروں گا پروفیسر ڈاکٹر حسین امبرین صاحبہ سے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے شرح فرمایا، ڈاکٹر صاحبہ کی کتاب بھی اقبال اکادمی سے شائع ہو چکی ہے، اقبال کا لرنر شو، ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں اور کتاب کے بارے میں بھی بتائیں حاضرین کو، اور اپنے کلمات شکر سے مانگیں۔ ڈائریکٹر ہونے کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ مصنف کے طور پر آپ دانستاً بھی اپنے آپ کو کچھ پیچھے رکھتے ہیں، لیکن شوق یہ کہتا ہے کہ لکھنا بھی چاہیے، اور ڈی صاحب نے اس پر اشارہ کیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کچھ نہ کچھ لکھتے رہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میری کتاب اقبال کا نغمہ شوق، یہ اقبال کے فن پر ہے، اور اس کی جانب کچھ اشارات رفیقی صاحب نے کیے، اور ان کی طرح میرے بھی اس وقت 2 فرائض ہیں، ایک بحیثیت مصنفہ کے اور ایک بحیثیت ڈائریکٹر کے۔ تو میں ترجیح دوں گی مصنفہ کو، تو اس حوالے سے اشارہ میں کرنا چاہوں گی، مختصراً آپ کو بتاؤں گی کہ علامہ اقبال ایک بہت بڑے مفکر اور بہت بڑے فلسفی ہیں۔ ان کے افکار ہمارے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہماری فکریات اس سے مستنیر ہوتی ہے، لیکن
ان افکار کو اگر اتنے ہی مؤثر اسلوب میں اسی شان کے ساتھ، اسی وجاہت کے ساتھ، اسی شکوہ کے ساتھ نہ بیان کیا جاتا تو شاید میں سمجھتی ہوں کہ اس انداز سے اس کی ترسیل نہ ہو پائے۔ اقبال جتنا بڑا مفکر ہے اتنا ہی بڑا فنکار ہے۔ اردو شاعری کی ہسٹری کو دیکھ لیں آپ، ایرانی شاعری کی ہسٹری کو دیکھ لیں آپ، ادبیات ہندی کو دیکھ لیں، ادبیات انگریزی کو دیکھ لیں، ادبیات عربی کو دیکھ لیں، آپ کو اقبال کا سب یا اسٹائل سب سے منفرد نظر آئے گا۔ اقبال ایک بہت بڑا اسلوب کار ہے، اقبال ایک بہت بڑا اسلوب شناس ہے، کیونکہ مطالعات بہت زیادہ ان کے پیش نظر تھے، مطالعہ کثرت سے کیا، لہٰذا ان کے ہاں اسلوب کی کاریگری نہایت مؤثر ہوگی۔ اور وہ جو اہل علم اور اہل عشق کا ایک بحث چلی آغاز ہی سے، اقبال خود اہل عشق تھے، انہیں اس سے غرض نہیں تھی کہ میں بہت بڑا شاعر ہوں اور بہت بڑا شاعر گردانا بھی پسند بھی نہیں کرتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ بطور مفکر کے اگر کچھ میرے پاس خیالات ہیں ان کی تسہیل ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب ہوں۔ تو شاعر کے طور پر میں نے اس میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک وسیع مقالے کا، پی ایچ ڈی کے مقالے کا دوسرا حصہ ہے، اور پہلا حصہ اس کا محسنات شعر اقبال کے نام سے چھپ چکا ہے، اور اس میں کلاسیکی شعری محاسن کی روشنی میں، یعنی علم بیان و بدیع کی روشنی میں کلام اقبال کو پرکھا گیا ہے۔ یہ دوسرا حصہ جو اس وقت اس دوران میں سامنے آیا، یہاں ہمیں اقبال شعریات جدید کے تناظر میں نے دکھانے کی کوشش کی ہے، اور علامتی نظام ان کا کیا ہے، ان کے کردار کیا ہیں، جو بچوں کے کرداروں سے شروع ہوتے ہیں یا گرد و پیش کے چھوٹے چھوٹے مختصر کرداروں کی صورت میں نمود کرتے ہیں، اور بالآخر جاوید نامہ کی ایک عملی تشکیل کے طور پر نظر آتی ہیں، اس کو اس تناظر میں دکھایا گیا ہے۔ اقبال کی ہسٹری کیسی ہے، اقبال ایک تمثیل نگار کے طور پر کیسے تھے، ان کی لفظیات یا ڈکشن کیسا تھا، وہ کیسی ترکیبیں بناتے تھے، اور منظرنامہ کس طرح ایک کے ساتھ پیش کرتے تھے، اس کتاب کا بنیادی طور پر یہ موضوع ہے۔ یعنی جو فنکار کے طور پر اقبال کو دیکھنا چاہتے ہیں، ایک آرٹسٹ کے طور پر، ایک شاعر کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس کتاب کے مطالعے سے محظوظ ہو سکتے ہیں۔ اب میں دوسرے فریضے کی طرف آتی ہوں، اور اس کے لیے میں پہلے علامہ صاحب کا شعر پڑھوں گی کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نور، کہ سنگ و پشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ یہ سنگ و پشت جس کے تلے ہم کھڑے ہیں، یہ وسیع عمارت جس کے نیچے ہم کھڑے ہیں، اس عمارت کے، اس کی رونق اگر ہے تو یہ جہان تازہ سے ہے، ان مصنفین سے ہے، ان کی تحریروں سے ہے، اور ان سے قبل بھی اقبال اکیڈمی سے جو پلیٹ فارم سے جو کتابیں سامنے آ گئیں، 1951 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اب تک کم و بیش 500 سے زیادہ ٹائٹل اقبال اکیڈمی پاکستان پیش کر چکی ہے، اور ان میں اردو اور انگریزی کے ساتھ ساتھ فارسی زبان اور دیگر انٹرنیشنل لینگویجز شامل ہیں، اور پاکستانی زبانیں بھی شامل ہیں۔ تو اس روایت کو جتنی خوبصورتی اور کم وسائل کے ساتھ اقبال اکیڈمی نے نبھایا ہے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا کوئی ایسا درویش صفت ادارہ بھی ہوگا۔ اشخاص تو ہوتے ہیں لیکن یہ ادارہ درویش صفت ہے، اور وہ درویشی جو اس کی تمنا اقبال کرتے تھے، اور جب ایک اقبال سے بھی کہتے تھے، مجھے تو اقبال اکیڈمی میں آ کر لگا کہ یہ درویشی یہاں منعکس ہوتی ہے۔ محدود بجٹ میں کتابیں شائع کی جاتی ہیں، اور ابھی تک کی تاریخ کے مطابق اقبال اکیڈمی پاکستان اپنی ہی طباعت، اپنی ہی اشاعتوں کے ذریعے جو سرمایہ حاصل کرتی ہے، ان کی فروغ سے اسی کے ذریعے کتابیں شائع کی جاتی ہیں۔ ہم بہت متوقع رہتے ہیں، منتظر رہتے ہیں کہ ہمیں کچھ گرانٹ اس ضمن میں ملے، کیونکہ ہمارے بہت سے ایسے ایڈیشنز ہیں جو نایاب ہو چکے ہیں، اور ایسے مصنفین کے ہیں کہ جن کا نام ہی ایک حوالہ ہے، جو ڈاکٹر عبدالحق کی سطح کے نام ہے، جو ڈاکٹر اسلم انصاری کی سطح کے نام ہیں، جن میں ڈاکٹر سید عبداللہ بھی ہیں، ڈاکٹر جاوید اقبال خود ہیں، اسی طرح خلیفہ عبدالحلیم ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں جن کی کتابیں تشنہ اشاعت ہیں کہ یہ آؤٹ آف اسٹاک بکس سامنے آئیں، جو لائبریریوں میں بھی ناپید ہو چکی ہیں۔ اب آپ کو یہ کتابیں لائبریریوں میں بھی نہیں ملتی، تو اس کے باوجود یہ درویش صفت ادارہ اپنی کاوشیں کرتا رہتا ہے، اور مجھے یہاں آئے تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں، اور ان 2 برسوں میں ہم نے 60 کتابیں شائع کی ہیں کل،
اور ان 60 کتابوں میں جو ہماری تازہ کتابیں تھیں جن کے پہلے ایڈیشن اس ادارے سے سامنے آئے ان کے ضمن میں یہ تقریب رکھی گئی اور بہت سی کتابوں کے ضمن میں اظہار خیال ہو گیا. میں یہاں پر جو رہ رہی ہیں ان کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی. سب سے پہلے تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ ڈاکٹر رفیقی صاحب نے کہا کہ ہاشمی صاحب تشریف نہیں لائے اور ان کی حوالے سے دعا بھی ہم سب بھی کریں گے. ہاشمی صاحب ایک انسائکلوپیڈیا ہے اقبال کا. ساری زندگی انہوں نے اقبالیات کی ترویج تفہیم کے لیے کوشش کی. استاد گرامی بھی ہیں. تو ہاشمی صاحب نے صدارت کرنی تھی اور اس کے بعد رفیقی صاحب کو سونپا گیا. رفیقی صاحب نے کم وقت میں سب کتابوں کو یقین کریں کہ انہوں نے ایک ایک کتاب کو دیکھا, اس کی مشغولات دیکھی اور جو سیر حاصل انہوں نے اس پہ تبصرہ کر دیا ہے وہ انشاءاللہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور اس کی ایک طرح سے پروجیکشن کتابوں کی بہت مؤثر طریقے سے کرتا ہے. کچھ کتابیں اس میں جو رہ گئیں ان میں ڈاکٹر تحسین کرافی صاحب جنہوں نے اس تقریب میں شرکت کرنا تھی اور کل وہ بہت علیف تھے اور ہاسپٹلائز تھے تو ان کی طرف سے معذرت آئی. ان کی بھی 2 کتابیں ہم نے شائع کی ہیں کیونکہ کسی اور ادارے سے چل چکی ہے. اس کا نقش ثانی ہم نے شائع کیا اور ایک تازہ کتاب شامل ہے. پہلی کتاب تازہ ہے اب کیا کرنا چاہیے اے اقوام شرق. یہ مصنوعی فصل باعث کا منظوم ترجمہ ہے. سادہ ترجمے تو ہوئے لیکن منظوم ترجمہ کرنا 2 تقاضوں کو نبھانا ہے. اس میں کیونکہ بات نہیں ہوئی تو میں 1-2 لائنوں میں اس کی طرف اشارہ کر دیتی ہوں کہ منظوم ترجمے میں شاعر نے شاعر ہونے کا حق بھی ادا کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے فکریات اقبال کو بھی متاثر نہیں کرنا, فکریات کو بھی اسی طرح بیان کرنا ہے, اوزان کی پابندی بھی کرنی ہے اور شاعر ہوتے ہوئے اس کی یہ خواہش ہے کہ اس کی نظم بھی خراب نہ ہو. تو یہ بڑی ایک دقت کا کام تھا جو ڈاکٹر تحسین کرافی صاحب نے انجام دیا اور یہ بھی اکیڈمی نے شائع کیا. اسی طرح ان کی دوسری کتاب پہلے شائع ہو چکی ہے اقبال دیدہ دیدار قوم. یہ ایوارڈ یافتہ کتاب ہے جہاں سے اقبال اکیڈمی پاکستان نے یہ اپنا خوشگوار فریضہ سمجھا کہ اس ادارے سے یہ کتاب شائع کی. اسی طرح دا یوز آف میٹافرز آف اقبال اردو پوئٹری, اس پہ کچھ بات نہیں ہو سکی. یہ سردار بیاض الحسن صاحب کی کتاب ہے اور اس میں اقبال کے میٹافرز پر ان کے استعارات پر بحث کی گئی ہے اور ان کی خاص طور پر جو افادیت ہے, معنویت کو جو اثر انداز ہوتی ہے یا معنی آفرینی میں جو ان کا کردار ہے اس کی طرف یہ متوجہ کرتی ہے. تو یہ کچھ کتابوں کا اس طرح مکمل ہو جاتا ہے. ایک بات اس کی میں وضاحت کرنا چاہوں گی کہ اکیڈمی کے ذریعے جو کتابیں سامنے آئیں ان میں یہ ترجیح بھی رکھی گئی کہ طلباء و طالبات کے لیے کون سی اشاعتیں مفید ثابت ہو سکتی ہیں. چنانچہ پاکٹ ایڈیشن یا جے بی سائز کتاب کا کلیات کا ایڈیشن شائع کر گیا. طلباء کے لیے وہ مفید ہے, اگر وہ چاہیں تو گھر سے خرید بھی سکتے ہیں. یہ بھی اسی دوران میں کتاب سامنے آئی تھی. اسی طرح میں نے محسوس کیا, بحثت استاد بھی میں محسوس کرتی تھی کہ کلیات کو مکمل طور پر سنبھالنا, اٹھانا, کلاس روم میں لے جانا بہت مشکل ایک عمل ہوتا ہے اور طالب علم پریشان ہو جاتے ہیں. چنانچہ الگ الگ ایڈیشن بھی باقی درا, باقی جبریل, باقی قدیم اور عنوان اعجاز کی شائع کر دیے گئے. یہ بھی انہی کتابوں میں شائع ہے, شامل ہے اور پہلی بار کی اشاعت اقبال اکیڈمی پاکستان سے سامنے آ رہی ہے. انہی اشاعتوں میں ہم نے کچھ اس طرح کے ہمارے جو پروجیکٹس تھے جیسے اقبال صدارتی ایوارڈ ہے اس کی رودات کو بھی اپڈیٹ کرتے ہوئے شائع کروا دیا تاکہ اس میں ان مصنفین کی حوصلہ افزائی اور تعریف کا حصہ بن جائیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے ایفرٹس کیے اور صدارتی کمرے کے حقدار ہیں. مزید برآں رسائل اکیڈمی کے تواتر سے شائع ہوتے ہیں اور شعبہ ادبیات چلاتا ہے. اسی طرح ہمارا جو روایت عامہ کا شعبہ ہے وہ تسلسل کے ساتھ 2 سال سے ماہی شمارے شائع کر رہا ہے اقبال نامہ کے عنوان سے. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنی بھی یہ ایفرٹس کر رہے ہیں وہ شعبہ آئی ٹی کے ذریعے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کی ترسیل بھی ہو سکے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ویب سائٹس پر یہ جدید جو طریقہ کار ہے جس کے ذریعے آج ہم نے یہ نشست بھی تقریب بھی اس کے ذریعے ہم نے کوشش کی اپنے محدود وسائل میں اسے مؤثر طور پر کر سکے. تو اس کے ذریعے ہم سائبر لائبریری کے ذریعے بھی فراہم کر رہے ہیں, ٹائٹل فراہم کر رہے ہیں, تمام تقریبات کی کوریج کی جاتی ہے
اور تمام سوشل میڈیاز پر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اقبال پسند ان سے مستفید بھی ہو اور اس کارکرم میں حصہ بھی لیں اور تشویق ہو ان لوگوں کے لیے، ترغیب ہو لوگوں کے لیے جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ آخر میں تمام مصنفین کا شکریہ ادا کرتی ہوں، خاص طور پر جو ہمارے آن لائن شریک تھے، انہیں کچھ ظاہری بات ہے کہ جو روبرو بیٹھنے میں بات ہوتی ہے وہ فاصلاتی نظام میں نہیں ہوتی، تو لیکن یہ ہے کہ فاصلاتی نظام میں بھی اس فاصلے کو انہوں نے قربت میں بدلا، اور ان میں ڈاکٹر راشد حمید صاحب نے بہت کوشش کی لیکن رابطہ نہ ہو سکا، لیکن ڈاکٹر راشد حمید جو کہ ہمارے صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ایک طرح سے ان کی بھی شمولیت ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب ایک ممتاز حوالہ، ہمارے بزرگ ہیں، استاد الاساتذہ ہیں، انہوں نے بھی شرکت کی، بہت زندگی سے اظہار خیال کیا۔ ڈاکٹر عبدالحق صاحب انڈیا سے تشریف لائے اور آپ یقین کریں کہ اس تقریب کے لیے ڈاکٹر عبدالحق صاحب نے جتنی اپنے ذوق و شوق کا اظہار کیا اور جتنی محبت سے انہوں نے ذکر کیا، اور جو عاجزی ان کے مزاج میں ہے، جو ملکہ داد ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے لیکن نہایت عاجزانہ اسلوب سے یہ گفتگو کرتے ہیں اور انہوں نے اس میں شمولیت کی اور یہ ہمارے لیے باعث اعزاز ہے۔ ڈاکٹر مسرت جمیل صاحبہ ہو گئے، کچھ ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکی، کچھ اشاروں کی کتاب ہمارے سامنے تھی، ڈاکٹر مسرت جمیل نے بھی پوری اپنے اس سے شرکت کی ہماری تقریب میں۔ ڈاکٹر اسرت انصاری صاحب کل سے بے چین تھے اور وہ کہتے تھے کہ جی یہ جدید جو طریقے ہیں اس میں اب میری کیفیت یہ ہے کہ نہ میں آ سکتا ہوں لیکن تقریب نہیں چھوڑ سکتا، اور ان وسیلوں سے فائدہ اٹھانا بھی میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ میں خود سے نہیں کر سکتا۔ تو بڑے بے چین تھے اور اتنی بے چینی تھی کہ کہنے لگے کہ آپ میرے بیٹے سے کہیں کہ اس کو پابند کر دیں کہ وہ کل چھٹی کر لے۔ تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ دیکھیں مصنفین جو لکھتے ہیں، رائٹرز ہیں ہمارے، اور وہ اقبال کو جو لکھ رہے ہیں، علامہ اقبال کا لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور یہ خود اپنے زمانے کے بڑے برگزیدہ شخصیات تھے، تو ان کا ذوق و شوق اور پھر سننا اس تقریب کے لیے ان کی ایک اور ان کی موجودگی ہمارے لیے باعث اعزاز ہے۔ اسی طرح ایک کتاب کا ذکر میں کرنا چاہوں گی یہاں پر کہ بنگلہ دیش میں عمران احمد صدیقی صاحب نے ہائی کمیشن سے ڈھاکہ سے ہماری جو کتاب شائع کی ہے ہمارے اشتراک سے، اور اس میں یقین کریں کہ اشتراک یہ مالی نہیں تھا، یہ صرف فکری اشتراک تھا، اور اتنی انہوں نے انسپریشن پیدا کی میرے دل میں بھی کہ اقبال اکیڈمی پاکستان اپنا تخلیقی سرمایہ کچھ شیئر کرے، کچھ تازہ تحریریں دے، کچھ اپنے مشاہیر کی تحریریں دیں۔ تو انہوں نے یہ کہا ڈھاکہ سے کہ ہم ان کو اس میں بنگلہ زبان میں بھی اس کی اشاعت سامنے لائیں گے۔ انہوں نے نہ صرف بنگلہ میں تمام آرٹیکلس کا ترجمہ کیا بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہمارے معروف مصور اقبال کوئی مسئلہ ہو گیا اسلم کمال صاحب جو ہے ان کے تصاویر سے آراستہ کی ہے، یہ بڑا خوبصورت ڈیلکس ایڈیشن ہے، اور یہاں سے آپ دیکھ لیں، اور یہ بھی 2022 میں سامنے آیا ہے جس میں ہمارا فکری اور قلمی اشتراک شامل ہے۔ تو میں آن لائن مصنفین کے ساتھ ساتھ جو حاضر ہمارے شرکاء ہیں، خاص طور پر صدر مجلس رفیقی صاحب کی شکر گزار ہوں کہ آپ پر ہم نے اضافی جو ہے ذمہ داری دے دی ہے ڈال دی پر، یہ آپ کی دلچسپی کے لیے کہ یہ سفیر پاکستان بھی ہیں، سفیر اقبال بھی ہیں، اور پاکستان کی طرف سے سفیر اقبال ہیں، ان کو ٹائٹل مل چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اقبال اکیڈمی پاکستان کے گورننگ باڈی کے رکن رہ چکے ہیں اور بڑے فعال رکن رہ چکے ہیں۔ شرکاء میں ڈاکٹر عربہ صدیقی صاحبہ، جناب عنایت علی صاحب، ڈاکٹر محمد رمضان صاحب، ڈاکٹر خالد الواز صاحب، محترمہ ڈاکٹر عائلہ صاحبہ، محترمہ نرملا کوثر صاحبہ، میں سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ آئیں، اور یقین کریں کہ آپ کی موجودگی نے ہی اس تقریب کو خوبصورت کیا، اور سب سے بڑھ کر شرکائے کرام جو یہ ساری گفتگو سن رہے تھے، اور یقیناً یہ بڑی ثقیل تھی، اور آج کل ایک جو شکایت پیدا ہوتی ہے کہ خداوند والے مکتب سے جو شکایت پیدا ہوتی ہے تو یہی ہے کہ یہ تو بیٹھ نہیں سکتے، یہ کچھ سن ہی نہیں سکتے، یہ کچھ کتابوں کے بارے میں کتابیں پڑھنا بھی نہیں چاہتے اور کتابوں کے مطابق سننا نہیں چاہتے، تو مجھے تو وہ سب افسانہ درازی لگی ہے۔ سب نے
بڑے اعتماد سے یہ تقریب اس میں شرکت کی ہے، اور جیسا کہ وکیل صاحب نے کہا کہ بہت سی ان میں چنگاریاں، بہت سے ان میں لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کہ انہوں نے اقبال اکیڈمی کو کسی اچھی کتاب کا تحفہ دے سکے. میں آپ سب کی شکر گزار ہوں. آخری کچھ فریضہ میرا کچھ تفریح حوالے سے ہے، شعبہ ادبیات، شعبہ آئی ٹی، تینوں کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری کچھ تقریبات کا شیڈول ایسا بنا کہ یوں کے بعد دیگر تقریبات تھی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، بہت اچھے طریقے سے انتظام کیا. بہت شکریہ ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی پروفیسر ڈاکٹر بصیرہ امبرین، اپنے سوال سے نواز رہی تھی. ابھی گرامی بہت بہت شکریہ. تقریب اختتام کا اعلان کیا.